أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے تیسری تراویح ادا کی ہے، اور کل انشاءاللہ رمضان کی تیسری تاریخ ہے، اور تیسرا روزہ ہم لوگ مکمل کریں گے. عزیزان گرامی، روز بروز ماہ رمضان ہم سے الوداع چاہتا رہے، اور دھیرے دھیرے ہمارا یہ عظیم الشان اللہ کا بھیجا گیا مہمان ہمارے درمیان اب دھیرے دھیرے آگے شباب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں یہ پیغام بھی دیتا جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، تمہاری زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک گھڑیاں، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک لمحے جو گزر رہے ہیں، جس طرح میں آیا ہوں اور ایک مہینے کے بعد دھیرے دھیرے آج 3 دن میری زندگی کا کم ہو گیا، 30 میں سے یا 29 میں سے ایک دن آئے گا کہ ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. ایسے ہی ایک دن آئے گا آپ کے بھی دن جو زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں، ایک ایک دن گرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، اور آپ ایک موت کی طرف دھیرے دھیرے آخرت کی طرف چلتے جا رہے ہیں. اس بات کو نہ بھولیے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں پہنچنا ہے. یہ جاتے جاتے ماہ رمضان بھی ہمیں دے رہا ہے. بہرحال آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ، اس کا خلاصہ مختصر آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا. اس کے چند فوائد نقاط رکھے جائیں گے جس سے ہمیں ہماری زندگی کو سنوارنے اور سجانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کا ڈھنگ ہمیں معلوم ہوگا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ایک سمندر ہے جسے کوزے میں یا چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جتنا بھی حاصل کیا جائے اس کے اندر کئی سبجیکٹ ہیں، کئی موضوع ہیں. خاص جو اس کے موضوعات ہیں، اس میں سب سے بڑے جو موضوعات ہیں، بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو بڑے موضوعات ہیں وہ تقریباً 4 یا 5 موضوعات ہیں، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان ہے، احکام عبادات ہیں، احکام شریعت ہیں. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصے موجود ہیں، ان کے احوال موجود ہیں، اور انبیاء کو نہ ماننے والوں کے بھی احوال اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بھی تقریباً 3 نام ہیں. ایک تو سورہ بقرہ ہے، اور دوسرا سنام القرآن ہے، اور تیسرا فصاحت القرآن ہے. المہم پیار سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اور بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کے اندر جب آپ غور کریں گے تو جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کا اس نام سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے. مثال کے طور پر سورہ النحل یعنی مدھ مکھی کی صورت، اگر اس کا نام سورۃ النحل پڑا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مدھ مکھی کا ذکر ضرور کیا ہوا ہے. سورہ النمل
اگر آپ دیکھیں گے اس کا نام چونٹیوں والی صورت، تو اس میں چونٹیوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرور کیا ہے۔ آل عمران کا ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جن کا نام آل عمران تھا ان کا تذکرہ ملے گا۔ الغرض کہیں نہ کہیں آپ کو سورہ کے اندر اس کا نام ملے گا، یا ان آیات کے دوران وہ واقعہ کہیں نہ کہیں ملے گا۔ اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ البقرہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو، گائے کو کہتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، گائے بیل بھینس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور ہونا چاہیے۔ ہر چیز حلال جو ہے، حلال کا تذکرہ آئے گا ہی۔ تو اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی البقرہ اس کا نام گائے کیوں رکھا گیا؟ کیا مسلمان گائے کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں بنی اسرائیل کا خاص طور سے سورہ بقرہ میں ایک قوم کا ذکر بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اپنے کرم اور اپنی نوازش کا ذکر کیا ہے، پھر ان کو کس طرح سے لعنت ملامت ہوئی ہے، جس وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہے، آخرت میں کیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا، ایک مرڈر ہوا، اور وہ مرڈر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے مرڈر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو بنی اسرائیل مطلب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کو یوں سمجھے یہودی تھے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، تو ان کی بڑی گندی عادتیں تھیں۔ یہودیوں کی صفات قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، بڑی گندی عادتیں تھیں۔ ایک ان کی عادت تھی، بہت زیادہ سوال کرتے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، اس کے اوپر عمل کر لو، چونکہ چرا کی، اس لیے کیوں ایسا؟ زیادہ سوال کرنے سے آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی سوال کیے، اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو میت ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے جسم پہ مارو۔ کہنے لگے کون سی گائے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کنواری ہونی چاہیے یا بچے والی ہونی چاہیے، جتی ہوئی ہونی چاہیے یا غیر جتی ہوئی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب جتنے سوال کرتے گئے اللہ نے بھی جواب دینا شروع کیا، چل ٹھیک ہے، ہاں ایسی گائے ہونی چاہیے، ایسی گائے ہونی چاہیے، ایسی گائے۔ اب ویسی گائے ڈھونڈتے ان کے دانتوں سے پسینے آ گئے۔ المہم کہیں نہ کہیں وہ گائے مل گئی، الحمدللہ بڑی مہنگی ملی، پورا سرمایہ خرچ کیا انہوں نے۔ ایسے ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو زیادہ ہی سوال کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا زیادہ سوالات نہ کرو، آپ کو کہا گیا وہ کر لو، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زیادہ سوال کرو گے تو زیادہ پھنسو گے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں واضح کر دیا ہے تمہارے لیے بری لگیں۔ کر رہے ہو کرتے رہو، ہاں کہیں اگر اٹکو، کہیں اگر کوئی تمہیں، ضمیر آپ کا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ اسی مناسبت سے وہ گائے ذبح ہوئی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ گائے ذبح ہوئی، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے اوپر، جس کا مرڈر ہوا تھا، اس کے اوپر مارا گیا، اور پھر وہ مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا، جس کا خون ہوا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا مجھے فلاں نے مارا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ اتنے ہی کے لیے کہ مجھے فلاں نے مارا، یہ بتانے کے لیے اتنا سارا پورا معاملہ جھیلنا پڑا، اور آخر پھر وہ مر گیا۔ تو اسی مناسبت سے ایک چونکہ معجزہ تھا اور ایک عظیم چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ جیسے چاہے جس کو زندہ کر دے اور پھر اس کو مار دے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ کے لیے شان نزول ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا مالک ابن حنیف، اس کا نام تھا مالک ابن حنیف، یہ یہودی تھا۔ یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کتاب ہماری توریت کے اندر، جس کا ذکر توریت کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، یہ قرآن
وہ کتاب نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی اس کی تصدیق کے لیے، کیونکہ ان کی اس کتاب میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو جب اس کتاب میں اس کا ذکر ہوا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن پچھلے نبیوں کی بھی اور پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو جب وہ واقعہ اس قرآن میں ذکر ہوا تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو یہودی کا چہرہ بالکل بگڑ گیا، بالکل کالا ہو گیا کہ نہیں، اس کا جھوٹا پن لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے اور بہت بڑا مکار آدمی ہے۔ اس طرح سے اس سورہ کے بارے میں اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور فرمایا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پرہیزگار تو خود ہی ہدایت یافتہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ وہ پرہیزگاری کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بہت سارے ہمارے اندر لوگ متقی بنے پھرتے ہیں، لوگ انہیں متقی سمجھتے ہیں، تو ان کو اس ان کے تقوی کو اس اصول پر تولا جائے، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ان کا تقوی قرآن کے مطابق ہے تب تو وہ متقی ہیں، نہیں ہے تو وہ صرف جھوٹے دعوے دار تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں۔ تو غیر مسلموں میں بھی بہت سارے پادری ہیں، بہت سارے فادرز ہیں، بہت سارے یہودیوں کے علماء ہیں، رہبان ہیں اور جناب علی احبار ہیں، علماء ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اگر آپ متقی ہیں تو پھر اس کتاب کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے، آؤ اس کتاب کو پڑھو، اگر واقعی آپ متقی ہیں تو اس کتاب کو پڑھیے اور اس کے اندر جو راہ بتلائی گئی ہے اس راہ کے اوپر عمل کیجیے۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ کتاب نے چیلنج کیا کہ کسی کو بھی اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ ایک چیز اور میں بتاؤں، کل آپ نے سورہ فاتحہ میں دیکھیں، جتنی بھی سورتیں قرآن کریم کی ہیں، آپ جب اس کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کے چونکہ اتنا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کو محسوس ہوگا اس سورہ میں الگ بات ہے، اس سورہ میں الگ بات ہے، اس کے بعد والی سورت میں الگ بات ہے، یہ سورتوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری لا علمی ہے، ورنہ ہر سورت کے اندر ایک دوسرے کا تعلق موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کس کے بعد آ رہی ہے؟ کون سی سورت کے بعد آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آ رہی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر 3 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ جن کے اوپر انعام کیا گیا، دوسری قوم وہ جو کون تھے جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور دھتکار پڑی، ملعون ہوئے، اور تیسری قوم وہ جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہدایت کے بارے میں خاص طور سے ذکر ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سورہ بقرہ آ رہی ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی پہلی دوسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں ہے ہدایت، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یہاں ہے ھدی للمتقین۔ اب اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کے اندر وہ ہدایت موجود ہے۔ ایک تعلق یہ پیدا ہوا۔ آگے آئیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بہرحال 3 قوموں کا ذکر فرمایا۔ آگے ایک کافروں کا ذکر فرمایا، پہلے مومنوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں رہنے والی ایک قوم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، ہاں، 2 گلے ہیں، 2 منھے سانپ، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن، مسلمانوں کے ساتھ رہیں تو اللہ اللہ، برہمنوں کے ساتھ رہیں تو رام رام، جے شری رام بگو۔ تو ایسے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو منافق، ان کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو پہلا گروپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا،
जन्नत को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, मीज़ान को नहीं देखा, क़यामत को नहीं देखा, लेकिन एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा, हूरों गिल्मा को भी देखा, जन्नत की खूबियाँ भी बयान की, सब कुछ मनाज़िर अल्लाह ताला ने मेराज की सब दिखा दिए। अल्लाह के नबी ने बताया गैब है हमारे लिए, हम नहीं देखे, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया, हम ईमान ले आते हैं। अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, दिलों के भेदों को समझने वाला है, रोजी देने वाला, मारने, सब अल्लाह है। हमने देखा नहीं अल्लाह को, लेकिन हमारा ईमान है। तो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर यकीन रखते हैं, व युक़ीमुनस सलाह, और नमाज अदा करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ भी हमने दिया है उसमें अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं। और इसी तरह से वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं नबी, और आपके ऊपर जो ये कुरान नाजिल हुआ, इसके ऊपर भी ईमान लाते हैं, यकीन लाते हैं, यकीन करते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के ऊपर भी वो यकीन रखते हैं। ये पहला ग्रुप है। ये कौन है? मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं। इनका इनाम क्या है? इनको गिफ्ट क्या मिलेगा? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो सच्चे पक्के मोमिन हैं, हिदायत पर हैं, और यही कामयाब हैं। सीधी सी बात। अब सेकंड नंबर का जिक्र हो रहा है, सेकंड नंबर का, जैसे पहले सूरह फातिहा में जिक्र हुआ, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तूने इनामात किए हैं। और अल्लाह ने कल मैंने बताया सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया, सालिहीन, वो ग्रुप, तो मोमिनीन का ये ग्रोह मौजूद था। अब दूसरा गिरोह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। काफिरों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने दूसरा ग्रुप काफिरों का, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है, इनके कानों के ऊपर मोहर लगी है। वाला अबसारिहिम ग़िशावा, आंखों पे पर्दे डले हुए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये पहला सेकंड नंबर का ग्रुप। दूसरा और तीसरा ग्रुप है वह मिनन नास, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, हम तो क़यामत पर भी ईमान लाते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि न इनको अल्लाह पे ईमान है, न इनका क़यामत के ऊपर कोई ईमान है। अलगरज ये मुनाफिक लोग हैं। तो तीनों ग्रुप का जिक्र यहाँ भी है, और सूरह फातिहा में भी तीनों ग्रुप का जिक्र है। मैंने आपको एक मिसाल दे करके कनेक्शन बताया है, और इंशाअल्लाह सूरह बकरा का कनेक्शन सूरह आले इमरान से क्या है वो भी बताएंगे। अभी हमने पिछली सूरत का कनेक्शन आपका सूरह बकरा। अब आगे बढ़ते हैं। सूरह बकरा बड़ी अहम सूरत है। इसके अंदर तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, पिछली कौमों की हिस्ट्री है, तारीख़ है, इतिहास मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, और तख्लीक़ आदम का आगाज़ है, तख्लीक़ इंसानियत, इंसान कैसे पैदा हुआ और अल्लाह तबारक ताला ने उसको कैसे पैदा किया, उसका जिक्र इस सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी फजीलत के बारे में एक दो बातें सुनते हैं कि सूरह बकरा का मकाम क्या है तमाम सूरतों में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, ए मुसलमानों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। व इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहिल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान, और सुनो जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये इसकी फजीलत है। यही वजह है कि अगर जिन्न और भूत और परे से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं तो अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करते रहें, इंशाअल्लाह तबारक तआला उस घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं होगा। सूरह बकरा जो है, इसकी रूह सूरह बकरा की तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसकी फजीलत में एक और हदीस में हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, फरमाते हैं इक़राउल क़ुरआन, इक़राउल क़ुरआन, ए मुसलमानों कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि ये कुरान, साहब कुरान जो पढ़ता है उसका सिफारिशी बन के क़यामत के दिन आएगा। उसका, हाँ,
یہ کس نے بتایا؟ یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ بولو، یہ بات کس نے بتائی؟ مولوی نے؟ کس نے بتائی؟ حضرت کس نے بتائی؟ زور سے بولو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ کی باتوں میں کوئی ملاوٹ، کوئی جھوٹ بات ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑھ کے سچی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں اپنے نبی کی بات پہ یقین آتا؟ اس لیے کہ ہم جنت کو فری میں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ اس قرآن کو پڑھو، قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی بنے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ تمہاری کیا کرے گا؟ بولو، شفاعت کرے گا۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر ہم مردوں کی شفاعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں نہ قرآن ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس نعرے لگاتے ہیں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ ہم نے کہا قیامت کے دن دامن اومن نہیں ہوں گے جسم کے اوپر، ارے وہ کفن کا کپڑا بھی نہیں رہے گا، مادر زاد برہنہ ننگے، ایک دھاگا بھی جسم پہ نہیں ہوگا اور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو چلا رہے ہو پکڑ پکڑ کے مچل جائیں گے دامن، کیا پکڑو گے تم؟ شرم کرو، حیا کرو کچھ۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں پہ لگا رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، صاحب قرآن کے لیے یہ سفارشی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، اقرؤوا الزہراوین، زہراوین کو پڑھا کرو۔ زہراوین کیا ہے؟ دو چمکدار چیزوں کو پڑھا کرو۔ زہراوین کہتے ہیں چمکدار چیزوں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ زہراوین کہا جاتے ہیں، یہ دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھا کرو فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے۔ اور کیسے آئیں گی؟ ان کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی شکل یہ ہوگی کأنہما غمامتان، جو ان کو پڑھیں گے سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، ان کے سروں پر سایہ فگن ہوں گی، جیسے بدلیوں کے دو ٹکڑے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں۔ پہچان ہوگی، ایک عظیم آدمی کی پہچان ہوتی ہے نا۔ کوئی بڑا آدمی عام آدمیوں کے بیچ میں دھوپ میں چلے تو چھتری لگا دی جاتی، تو اللہ اس کو قیامت کے دن اعزاز دے گا، یہ رتبہ دے گا۔ کون کس کو؟ جو سورہ بقرہ پڑھتا رہے گا یا پڑھتی رہے گی، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے، سمجھے آپ؟ اور جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے رہیں گے قیامت کے دن ان کے لیے یہ دو بادلوں کے ٹکڑے انہیں نصیب ہوں گے۔ او کانہما غیایتان، یا وہ دونوں ایسے ہوں گے جیسے، اللہ اکبر، بدلیاں اور یہ جیسے سائے ہوں گے ان کے اوپر۔ او کانہما فرقان من طیر صواف، اور جیسے پرندے یا اس شکل میں آئیں گے، پرندوں کی شکل میں، جیسے پرندوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، پروں کے بیچ میں رہیں گے یہ دونوں صورتیں آئیں گی۔ تحاجانی عن اصحابہما، تحاجانی عن اصحابہما، جو لوگ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دونوں صورتیں حجت کریں گی، شفاعت کریں گی۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، اے لوگو سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا یہ انتہائی ندامت و حسرت اور محرومی کی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور سورہ بقرہ کبھی بھی جادوگر اس کو توڑ نہیں سکتا، یعنی جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔
جادو اثر نہیں کرے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک سورت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یاد کرواؤ۔ یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا یا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کون سی آیت زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو المنذر سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو المنذر نے کہا اللہ کے نبی آیت الکرسی سب سے بڑی آیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہاتھ مارا، یعنی ان کے سینے پر ہاتھ سے مارا، شاباشی دی اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو، تو جانتا ہے ماشاءاللہ صاحب علم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ، ہر نماز کے فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی اگر پڑھتا ہے تو لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کی موت ہی ہے، اس کا مرنا ہی رکاوٹ ہے، ورنہ مرتے ہی وہ کہاں جائے گا؟ فوراً جنت میں جائے گا۔ تو اے لوگو، یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کریمہ یہ جو ہے موجود ہے، اس لیے یہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو آدمی رات کو پڑھ لیا کرے، ایک رات میں دونوں آیتوں کو اگر پڑھ لے تو اس کے لیے کافی، اس کے لیے کیا ہیں وہ؟ اللہ اکبر، ہر فتنے ہر شر سے بچانے کے لیے وہ دونوں آیتیں کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری پتہ ہے وہ کون سی آیتیں؟ بتائیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پوری ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پورا۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو سورہ بقرہ کی یہ فضائل تھے۔ بہرحال اجر و ثواب بھی اس میں ہے اور قیام اللیل سے کفایت کریں گے، یعنی اگر آپ یہ دونوں پڑھ کے سو گئے تو آپ نے قیام اللیل بھی نہ کیا تو بھی یہ دونوں آیتیں جو آپ پڑھ کے سوئے ہیں، قیام اللیل کے کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، صرف یہ دو آیتیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آغاز میں متقیوں کے اوصاف بتائے گئے، اس سورہ مبارکہ میں ایمان بالغیب یہ دین کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ ہر چیز آپ کو نہیں بتائی گئی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، لوگ اس پر سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے تم زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو، تمہیں تو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، چاہے کہ اب تم بتاؤ، اگر بہت زیادہ بک بک کرتے ہو تم بتاؤ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں؟ بتا سکتا کوئی؟ کہ تو بڑے بدوان بنتے ہو، تمہارے سر میں جب سے پیدا ہوئے بوڑھے ہو گئے، گن نہ سکے تم اپنے بالوں کو، گنو تمہارے سر میں کتنے بال ہیں۔ اب بیٹا بال تو بال ہے، تو اپنے پلکوں کو گن کے بتا دے کہ کتنے بال ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو چلا ہے اللہ تعالیٰ کے ان بیانات کے اوپر بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے، تجھے تو اتنا بھی علم نہیں۔ تو روح کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اتنی ساری بحث کو مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ یہ آپ کو بتا دیں، ہم آپ کو ایمان کے اقسام اور ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے، یہی قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ بس قرآن کی اور کسی صورت میں مکمل ایمان کے جو ایمان ہیں، پلرز آف ایمان کے جو ستون ہیں، ان کا ذکر پورے قرآن کے اندر
نہیں ہے، بلکہ صرف سورہ بقرہ کے اندر یہ موجود ہے۔ آئیے میں اس کے چند فائدے آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ اس کا سورہ بقرہ کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے جب ترجمے کے ساتھ تو اس میں مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ جب پڑھیں گے تو اس سے آپ کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے حق کی راہوں میں چلنے کا حوصلہ اور آسانی آپ کے لیے ملے گی۔ چنانچہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس سورہ بقرہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، اور جانتے ہیں عزیر علیہ السلام کون ہے؟ پڑھیے آپ قرآن کریم، میں ہر چیز نہیں یہاں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ان کا واقعہ پڑھیے حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، اور نمرود کا واقعہ پڑھیے کہ کس طرح سے تنہا حضرت ابراہیم نے نمرود بادشاہ کا مقابلہ کیا، اکیلا بندے موحد۔ یہ پدی کے شوربے آج کل جو ہمیں ڈنڈوت کرتے ہوئے ڈراتے پھرتے رہتے ہیں، ڈرو مت کسی سے۔ مومن کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اور جب آپ اللہ سے ڈرو گے، ایک بات یاد رکھو، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں، کائنات کی چیزیں آپ سے انشاءاللہ ڈرنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حوصلے رکھو، یاد میں رکھو، یہ دنیا اللہ کی ہے، سب مسلمان ہیں، آسمان بھی چانپ دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کون تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ سراقہ ابن جوشم، مکے کے بہت بڑے گھڑ سوار، بہترین سواری کرنے والا نوجوان، اپنی نوجوانی اور اپنی گھڑ سواری کے اوپر جنہیں ناز تھا، فخر تھا۔ جب پتہ چلا صبح کی محمد نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ، تو مکے کے قبیلے کے سرداروں نے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ میں میٹنگ کی، جو ان کو زندہ پکڑ کے لائے گا انہیں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، 100 BMW گاڑی، کتنی ہیلی کاپٹر، 100 ہیلی کاپٹر دیے جائیں گے۔ واو، اما ایک ہیلی کاپٹر میں تو آدمی خودکشی کر لے گا جا کے، وہاں 100 ہیلی کاپٹر سمجھیے اس زمانے کے، سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ جی جناب، چپ چاپ حضرت سراقہ ابن جوشم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ ہو اتنا بڑا انعام اور محمد کو زندہ پکڑ لانے کا، مجھ سے بڑا آخر کون ہو سکتا ہے؟ نوکر کو چاروں طرف 4 نوکروں کو بھیجا، کہا مجھے فوراً خبر چاہیے کہ ان چاروں طرف کون کون جا رہا ہے، بس تم مجھے کوئی بھی انفارمیشن دینا۔ چاروں طرف بھیجا نوکروں کو۔ ایک نوکر نے کہا مدینے کی راہ پر 2 سائے مجھے نظر آئے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، چلے جا رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا خلاص اب تو کسی سے یہ بات کرنا نہیں، چپ چاپ جا کے گھر میں بیٹھ جا، منہ لپیٹ کے سو جا، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور گھوڑا ڈال دیا انہی کے پیچھے، اور واقعی وہ سائے تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ اور ان کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے گیا۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں واقعہ نہیں، سیرت کا واقعہ ہے۔ ہم بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کون بندے مومن ہے جو اپنے نبی کی سیرت کا کوئی واقعہ سنے اور اس طرح کا واقعہ بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن پیچھا کر رہا ہو، قتل کی سازشیں ہو رہی ہوں اور پیارے نبی اس طرح سے بھاگے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے ہوں؟ بھلا کون نہیں چاہے گا کہ اس واقعے کو سنیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی سنا دیں گے، لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے، سراقہ ابن جوشم کا واقعہ بتانا مقصود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ واقعی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں پیچھے ہو جاتا ہوں، آپ آگے آگے رہیں، ناگہانی کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو چنانچہ کہنے لگے نہیں تم آگے آگے چلو۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہو گئے۔ حضرت سراقہ ابن جوشم نے چاہا کہ آپ کو گرفتار کریں، لیکن جیسے یہ نیت ہوئی ویسے ہی گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین کے اندر دھنس گیا، گھٹنوں کے بال زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے، پھر کسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو نکالا اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ تو کہیں سوچا ہو سکتا ہے کوئی چوہے ہوئے کا بل رہا ہوگا، گھوڑا اسی کے اندر دھنس گیا ہوگا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، آگے بڑھو۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی پکڑنے کے لیے، پھر جیسے ہی قریب پہنچے پکڑنے کے لیے، پھر گھوڑا زمین کے اندر گھٹنوں کے بل۔ اب دل کے اندر دھڑکن شروع ہوئی، یار ضرور کوئی نہ کوئی بات، یہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ہمیں، پھر بھی کہنے لگے چھوڑو غیبی ویبی طاقت کیا ہوتی ہے، ہمیں پکڑنا ہے۔ 100 سرخ اونٹ آنکھوں میں مچل رہے تھے، انہوں نے
फौरी तौर पर फिर क्या किया, फिर घोड़े को किसी तरह से निकाला उकाला, या आवाज दी कि हमें दुआ करो कि कब हम निकल जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर घोड़ा निकला और निकलने के बाद सोचने लगे कि अब इनको पकड़ें ना पकड़ें। फिर बोले नहीं, एक चांस और लेते हैं, एक चांस और लेते हैं। तीसरी चांस में तो घोड़ा गले तक धंस गया अंदर। कहने लगे ना, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। आवाज दी कि अल्लाह के नबी है, दुआ कर दो, बस हो गया, अब मैं आपको कभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। अल्लाह के नबी ने अपनी सवारी रोकी, कहा सुराका, कहा सुराका क्या देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? याद करो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन पिन्हाए जाएं? एक दिन आएगा, ईमान ले आओ, कैसर और किसरा के ताज तुम्हारे सरों पे होंगे और उसके कंगन तुम्हारे हाथों में पिन्हाए जाएंगे, तुम्हारी ठोकरों में होंगे कैसर और किसरा के ताज। एक बेसरो सामानी के आलम में निहत थे, नबी ने इतनी बड़ी बशारत और खुशखबरी अल्लाह के इशारे पे दी। सुराका दिल दे बैठे, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे नबी हैं, आप सच्चे नबी हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अब आप जाइए, अब आप जाइए, अब आपकी तरफ कोई भी आंख उठा करके भी देखेगा और इधर ही आने की भी कोशिश करेगा तो एक तो मैं उसे वापस कर दूंगा, और अगर जबरदस्ती करेगा तो मेरी तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी। आप जाइए आराम के साथ, बस एक शर्त है, एक शर्त है। कहने लगे वो क्या? कहा मुझे परवाने अमन लिख के दो कि अगर कल मक्का को फतह किया आपने तो आप हमें और हमारे बाल बच्चों को नहीं छेड़ेंगे। आप परवाने अमन दो कि हमें आप अमन देंगे, हमें माफ कर देंगे। आपने कहा अबू बकर लिख दो। अबू बकर ने लिख के परवाने अमन दिया। सुराका इब्न जोशम पलटे, बहुत सारे घुड़सवार रास्ते में मिले। कहने लगे कहाँ से आ रहे हो? कहा ढूंढ के आ रहा हूं। कहा इधर देखा है कुछ मोहम्मद को जाते? कहा पलट जाओ, इधर मोहम्मद का पता होता नहीं है, कोई नहीं है, हम देख के आ रहे हैं, जाओ। और अजीजाने गिरामी, यही सुराका इब्न जोशम है कि एक दिन आया, जमाना आया, अल्लाह के नबी की वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए, हज़रत उमर फारूक आदम का दौर आया, हज़रत उमर फारूक आदम का दौर आया, और जनाब कैसर किसरा फतेह हुए, कैसर किसरा फतह हुए। सुराका इब्न जोशम मौत के बिस्तरे पर तड़प रहे, बुखार शिद्दत से। लोग पहुंचे, लोगों ने कहा अल्लाह कि आप महबूब बंदे सहाबी हैं, अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। सुराका इब्न जोशम तड़प गए, बिस्तरे के ऊपर उठ के बैठ गए। कहने लगे उस अल्लाह की कसम है जिसके हाथ में सुराका की जान है, सुराका को मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती, सुराका को मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक सुराका के हाथ में किसरा के सोने के कंगन नहीं आ जाएंगे, उस वक्त तक मौत मेरे करीब नहीं आएगी। मेरे नबी का यह फरमान है। और एक दिन आया कि जब किसरा फतेह, कैसर किसरा फतेह हुए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में ताज रखे हुए, और वो कंगन नबी हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने उठाए और सहाबा से कहा जाओ जाओ सुराका को बुला के लाओ, जाओ सुराका को बुला के लाओ। सुराका को दोनों हाथों से, दोनों कंधों से उठाए हुए सहाबा लाए और सुराका के हाथों में वो सोने के कंगन पहनाए। सुराका जा रुकदार रोने लगे, कहने लगे वाकई मेरा नबी सच्चा, मेरे नबी ने कहा था कि मैं एक दिन आएगा कि मैं कैसर किसरा, मैं सोने के कंगन किसरा के पहनूंगा। अल्लाह ने वो पूरा कर दिया मेरे नबी के फरमान। अज़ीज़ान गिरामी, ये ईमानी क़ुव्वत, ये ईमानी ताकत कहाँ से उनको मिली? अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मिली। ये आज हमें क्यों नहीं मिलती? हमें क्यों नहीं अपने नबी पर यकीन आता? हम क्यों नहीं अपने नबी के बातों के ऊपर सच्चा यकीन रखते? क्यों? इसकी वजह से हमारा ईमान कमज़ोर है। हम जूते खा रहे हैं, चप्पल खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, हम अपने मुल्क में दरबदर हो रहे हैं, हम अपने मुल्क में
کتے بلی سور خنزیر کھانے والے، گائے موت کیا کہتے ہیں پیشاب اور گوبر کھانے والے آج ہمارے اوپر بھونک رہے ہیں، آج ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ مجال ہے. لیکن نہیں، ہم کو امن، ہمارا یہ ملک ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے غصے کسی کے اوپر نہیں اتارنے. ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے. ہمارے ہاں بعض نوجوان جذباتی طور پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کب تک تم تلواروں سے تیروں سے منع کرو گے. ہم نے کہا بیٹا ابھی تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں آئی ہے، تم چوڑیوں کا بوجھ تو برداشت نہیں کر سکتے، تلوار اٹھاؤ گے. ابھی تمہارے ایمان مکمل کہاں ہوئے ہیں؟ شرک اور بدعت کی گندگیوں میں سسکنے والی 80% یہ بر صغیر کی قوم یہ چلی ہے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینے کے لیے. توبہ کرو ابھی. الجہاد ذروۃ سنام الاسلام، اللہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. تمہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا نہیں آیا تو تم چلو گے چھوٹے موٹے جہاد کرنے کے لیے. سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کا تابعدار بناؤ. اپنے نفس کو ٹھنڈی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اللہ کی عبادت و بندگی اور احکامات کو اپنے نفس کو عادی بناؤ اللہ اس کے رسول کے فرمودات کا. ایک گٹکا تو چھوٹ نہیں رہا، ایک سگریٹ تو چھوٹ نہیں رہا تم سے، پان اور بیڑی، کینسر کی بیماریاں، ڈرگز، ہیروین آج چھوٹ نہیں رہے، بے پردگی، بے حیائی، فضول خرچی چھوٹ نہیں رہی ہے. اور چلے ہو تم بات کرنے قیصر و کسریٰ کی، تاجور کی اور آسمان زمین کی. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ ابراہیم کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اسی لیے ذکر ہوا ہے تاکہ ابراہیم نے جس طرح نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کی تھی کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا اور جلاتا ہے. تو اگر خدا ہے، اے حکمرانوں تم سے بھی یہی سوال ہے، تم اپنے سارے خداؤں کو 33 کروڑ بلا کے بٹھا لو، جتنے بھی 33 35 36 کروڑ ہیں سب کو بلا لو اور کہہ دو کس کو مارتے اور جلاتے. وہ تو خود مر گئے، ہم تو جانتے ہیں، آپس میں کٹ مر گئے، ایک دوسرے کو قتل خون کر کے مر پڑ گئے. آج وہ چلے ہیں ہم سے باتیں کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا، کیا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. پھر وہ اس نے ایک قیدی بلائے، جس کو چھوڑنے کا حکم تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی موت و زندگی کا مالک ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. سوچا ہوگا کتنا بڑا احمق آدمی، بیوقوف آدمی تھے. موت اور زندگی، مرنے اور جینے کا پتہ نہیں، سلیقہ نہیں. ایک دوسرا جملہ بھیجا، حقیقت اس کے سامنے نمرود کے بیان کی. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. مارنے جلانے کا تو کیا پاور رکھتا ہے؟ اگر تیرے پاس پاور ہے تو میرے رب کے پاس میں جس کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں وہ ہے کہ وہ پورب سے سورج نکال کر پچھم میں ڈبوتا ہے. تو اگر معبود ہے، خدا ہے، تو پچھم سے سورج نکال کے پورب میں ڈبو دے. دیٹس آل. بات ہی ختم، جھگڑا ختم، جھنجٹ ختم. آ جانا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. ہکا بکا رہ گیا یہ خبیث مشرک، ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی یہ کون کہے گا اکیلے؟ یہ کون کہے گا سیدنا ابراہیم جیسی قوت جس کے پاس ہے؟ یہ دور اور ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے ابراہیم کا مقابلہ نہ کرو. قبروں پہ سجدے کر کے بدعت اور شرک، نظر و نیاز لے اڑے ہم جنت میں اس پہ عقیدے رکھتے. تم ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں نہ دو. کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید کے خوگر، توحید کے پیمبر، امام التوحید، جن کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ نے کیا. اور یہی نہیں، وہ رتبہ، وہ مقام بخشا کہ اپنے نبی اور اپنے نبی کے چاہنے والے جتنے بھی ایمان لانے والے مومنین ہیں ان کو یہ حکم ہوا واتبع سبیلا اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے حبیب
ملت ابراہیم، ابراہیم کا جو دین ہے اس کی پیروی آپ کو بھی کرنی ہے. یہ مقام تھا. جہاں کہیں بھی ابراہیم کا ذکر آیا اخیر میں یہ ٹپڑی لب نے ضرور جوڑی ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ابراہیم کے پاس سب خوبیاں تھی، لیکن ان خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی یہ تھی کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں، اور اے مولویوں، مفتیوں اور سب جتنے بھی اسلام کا دعویٰ کریں، یہ جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تب تک تمہارا توحید مکمل، تمہارا ایمان توحید پر مکمل ہو سکتا. پوچھ لو کسی، کہہ دو ہم مشرک نہیں ہیں. آؤ، آئینہ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھو، فیصلے کر لو. اس لیے توحید مضبوط ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے. یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہم کو درس ملتا ہے. بہرحال بہت سارے واقعات اور اللہ کی قدرت کاملہ، اور اسلام نے حرام سے روکا، حرام حلال کھانے کا حکم دیا. اور یہی سورہ بقرہ ہی ایک ایسی سورت ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر ہے، شہادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. اور اسی طرح سے اس کے فائدوں میں سے بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو 2-5 منٹ اگر کرنا ہے، جس کو جانا ہے وہ جائے. درس ختم.